اچھا سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے میں آپ سب کو بتاؤں، آپ سب میرے کارکن ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ سارے میرے کارکن ہو۔ میں اب سے لے کے جب تک عید تک ساری میری افطاریاں، جتنی بھی افطاری میں کروں گا وہ سارے میں اپنے آپ کی طرح کے کارکنوں کے ساتھ کروں گا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو افطاری پہ تو بلایا، آپ کے ساتھ افطاری کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا غور سے آپ سمجھیں کہ یہ جو اب سب یہ میری حقیقی آزادی کی جہاد میں جو آپ سب شامل ہیں، یہ جہاد ہے کیا؟ یہ آپ نے بڑے غور سے سمجھنا، ٹھیک ہے؟ ایک ایک اب میری بات سمجھنا کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری کوشش کیا ہے، ہم کیوں میں کیوں 27 سال تقریباً سے جدوجہد کر رہا ہوں، اور یہ کیوں پچھلے 11 مہینے سے ہم مسلسل اپنی قوم کو جگا رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا؟ اب یہ آپ نے سمجھنا ہے، کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میں آج آپ کو بات کہوں گا، آپ جب یہاں سے واپس جائیں گے، آپ نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بتانا ہے کہ میرا نظریہ کیا ہے۔ اور میں یہ چاہوں گا فیصل شیر جان نے وہ پیمفلٹس ہونے، نیکسٹ ٹائم پلیز مدثر وہ جو پیمفلٹس ہیں نا وہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے سب کے اندر، کیونکہ آپ یہاں سے پیمفلٹس لے کے جائیں گے جس کو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہے کہ آپ کیا چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تو یاد رکھیں کہ اس کا انہوں نے بنیاد عدل اور انصاف پہ رکھی۔ یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ عدل اور انصاف ہے کیا، یہ کیوں اللہ بھی ہمیں سارا وقت حکم دیتا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو، اور جو اللہ کے حبیب ہیں انہوں نے بھی جب پہلی دنیا کے مسلمانوں کی ریاست بنائی تو انہوں نے بھی سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا۔ یہ عدل اور انصاف آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ یہ جو یہاں سے لوگ ویزے لے لے کے مر کے کوشش کرتے ہیں یورپ جائیں اور انگلینڈ جائیں اور امریکہ جائیں، یہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے معاشروں میں انصاف ہے۔ اب انصاف کیا کرتا ہے؟ انصاف ہر لوگوں کو، جو بھی انصاف کا مطلب ہوتا ہے قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ جب قانون کے سامنے سب ایک برابر آ جاتے ہیں تو جو کمزور ہے اس کو طاقتور سے تحفظ مل جاتا ہے اس معاشرے میں۔ جب وہ تحفظ ملتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، جب آزاد ہوتا ہے تو اس کی پرواز اوپر چلی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو آپ کے لیے آسانی سے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ دنیا کے اندر جو انصاف، انگریزی میں اس کو رول آف لا کہتے ہیں، جو دنیا کے اندر انصاف کی جو کرائیٹیرین سیٹ ہوا ہے اس کے اندر پاکستان 140 ملکوں کے اندر ہمارا نمبر 129 ہے، یعنی ہم تقریباً 11 ہیں جو سب سے کم ملکوں میں انصاف ہے۔ ہم 140 ملکوں میں ہمارا نمبر 129 ہے۔ ڈینمارک 140 میں سے نمبر 1 پہ ہے جدھر سب سے زیادہ انصاف ہے، سمجھ گئے؟ ہمیں 129 پہ، وہ ہے نمبر 1 پہ۔ اب یہاں سے پاکستانی آپ کے کتنے، میں جب ڈینمارک گیا مجھے پاکستانی ملے، وہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے، ان کو موقع مل جاتے ہیں، جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے۔ وہاں کوئی سفارشی سسٹم نہیں، وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں، وہاں میرٹ کا سسٹم ہے، تو محنت کا پھل ملتا ہے۔
تو جدھر ملکوں میں انصاف ہو وہ کرپشن نہیں ہے. اگر آپ کے ملک کے اندر انصاف ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہوگی. تو کرپشن میں ڈینمارک ہے اس وقت 180 ملکوں میں نمبر 1 کے سب سے کم کرپشن ہے, اور 180 ملکوں میں پاکستان کا نمبر ہے 140. یعنی کہ اب سمجھ جائیں کہ کیونکہ انصاف نہیں ہے کرپشن ہماری زیادہ ہے. اب آ جائے خوشحالی پہ کہ پاکستان کے اندر جو ہماری اوسط آمدنی ہے سن لیں کیا کہہ رہے ہیں, وہ ہے $1,600. یعنی یہ اوسط آمدنی ہے پاکستان کی. ڈنمارک میں کیا ہے $68,000, $68,600, $68,600. تو میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں اللہ کے حبیب نے کہا کہ پہلے عدل و انصاف قائم کرو. کیونکہ پہلے انصاف آتا ہے پھر خوشحالی آتی ہے. خوشحالی پہلے نہیں آتی, پہلے ملک کے اندر عدل اور انصاف آتا ہے اور پھر لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں. کیونکہ جدھر انصاف آتا ہے آزاد لوگ پھر خود ہی اپنی آمدنی بڑھا دیتے ہیں. لیکن جس ملک پہ انصاف نہیں ہوتا وہ سارا چوروں کا طبقہ چوروں ڈاکوں اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, بیچارہ محنت کا ٹھوکریں کھاتا پھرتا اور وہ پھر کوشش کرتا ہے ویزا لے کے باہر چلا جائے. ہم جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں وہ سب سے پہلے عدل و انصاف کی. ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے آپ کو فگر سے بتا دیا کہ ہم کیوں ہمارے اتنے برے حالات ہیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے دوسرا. وہاں یورپ میں نہیں ہے, ڈنمارک میں نہیں ہے. وہاں جو بڑا اس لیے چوری نہیں کرتا, سب کو پتا ہے کہ اس کو NRO نہیں ملے گا. وہ چوری کرے گا وہ جیل میں جائے گا. وہ دندراتے نہیں پھریں گے ساری جگہ. وہ ادھر سے لندن سے بیٹھ کے حکم کر رہا ہے کہ جی اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو میں مانوں گا نہیں. تم ہو کون, تمہاری حیثیت کیا, تم تو مفرور ہو. ایک سزائے یافتہ ہے, سب آ رہے ہیں. میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی اسٹرگل ہے کیا, پہلے سمجھیں. میں نے آج سے تقریباً 27 سال پہلے تحریک کا آغاز کیا تھا, انصاف کی تحریک. یہ میری ساری اسٹرگل ہے کہ کیونکہ میں نے مغرب دیکھا ہوا ہے, میں نے اپنے کئی سال برطانیہ میں زندگی گزاری ہے, کرکٹ کھیلتا تھا, تو میں تو سسٹم سمجھتا ہوں. تو میں یہاں آ کے کوشش میں نے یہ کی کہ ہم کسی طرح ملک میں اگر انصاف قائم کر دیں خوشحالی آ جائے گی. اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی ہم بھکاریوں کی طرح کئی پیسے مانگنے جاتے ہیں, کبھی IMF کے پاس, کبھی وہ اپنے دوست ممالک کے پاس ہاتھ پھیلا کے چلے جاتے ہیں, عزت کھو بیٹھتے ہیں. جو ہاتھ انسان کے سامنے پھیلاتا ہے اس کی عزت چلی جاتی ہے. جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اس سے. لیکن جب انسانوں کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ذلت ہے. تو ہم نے اگر اپنے آپ کو, ملک کو بدلنا ہے تو اپنے آپ کو حقیقی آزادی کی طرف اگر جانا ہے تو ہم سب کو یہ قانون کی بالادستی, آئین کی بالادستی کی جنگ لڑنی پڑے گی. ابھی جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے, پوری کوشش کر رہے ہیں یہ مافیا, شریف مافیا, کہ کسی نہ کسی طرح عدلیہ کو تقسیم کر کے اور الیکشن سے بھاگ جائیں. ملک کا آئین واضح طور پہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. ہم نے اپنی 2 حکومتیں آئین کو سامنے رکھ کے گرائی, ڈیزالو کی, نہیں تو کون حکومت چھوڑتا ہے. ہم نے اس لیے چھوڑی کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا, آئین کہتا ہے. اب یہ حال ہے پاکستان میں کہ یہ پوری کوشش کر رہا ہے مافیا, انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح سپریم کورٹ کے پر کاٹے جائیں, تاکہ یہ کسی طرح, جس طرح اس نے ایک دفعہ پہلے سجاد علی شاہ کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے اس کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہٹوا دیا تھا, بریف کیس چلائے تھے 99 میں, تب بھی اس کے اوپر کیس ہونے لگا تھا, کنٹمپٹ کا لگنے لگا تھا نواز شریف پہ. تو اس نے کیونکہ اگر کنٹمپٹ لگ جاتا ڈسکوالیفائی ہو جاتا, اس لیے نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا.
یہ دوسرا حملہ کر رہا ہے اور ہم ساری قوم کو تیار ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بڑی انرجی ہے. ابھی روزے کھولنے سے پہلے اس کا مطلب کہ روزے کے بعد تو اور ہی انرجی آنی چاہیے. میری بات اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا دینی فرض بھی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اللہ قرآن میں بھی ہمیں کہتا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو, اور یہ آپ کی جماعت کا نظریہ بھی یہی ہے, تحریک انصاف. آپ نے اب اس کو تبلیغ کرنا ہے. دیکھیں سیاست دو طرح کی ہوتی ہے. اگر سیاست اپنی ذات کے لیے کرتے ہو ساری دنیا آپ کو گالیاں نکالتی ہے. اگر آپ سیاست انسانیت اور انصاف کے لیے کرتے ہو عبادت بن جاتی. سارے اللہ کے پانچ منٹ رہ گئے, سن لو میری بات. دیکھیں یہ کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو جانے سے پہلے پیمفلٹس دے دیں. وہ میں نے اس کو کہا ہوا اس کو تیار کر. پیمفلٹ سے آپ نے اپنے جب علاقوں میں جائیں گے تو لوگوں کو سمجھائیں یہ تبلیغ ہے. ایک رائیونڈ میں تبلیغ ہے, ایک ہم تبلیغ کر رہے ہیں. لوگ سمجھ چکے ہیں اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. دیہاتوں میں انقلاب آ گیا ہے انشاءاللہ. ہم لے کے رہیں گے آزادی, ہم لے کے رہیں گے آزادی. میرا باپ پیٹے گا آزادی, میرا باپ پیٹے گا آزادی. ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا, ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. اچھا اب آپ سب نے ہم نے ابھی افطاری کریں گے. میں آپ کے ساتھ گھر پر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. میں نے صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ آپ کی جو تحریک ہے یہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ ہم اپنے ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ ہم آزاد ہوئے ہی نہیں. انگریز گیا تو یہ کالے انگریز آ گئے, عوام آزاد نہیں ہوئی. عوام ادھر چلے جائیں دیہاتوں میں, ادھر تھانہ کچہری پٹواری, بیچارہ عام آدمی کبھی کچہریوں کے چکر لگاتا ہے, کبھی پٹواری کے پاس پیسے دیتا ہے. یہ برطانیہ میں کیوں نہیں ہے, یورپ میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ انصاف ہے. یہاں غریب آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے, وہ ٹھوکرے کھا اپنے اسی کے اوپر کیس کر دیتے ہیں. طاقتور صرف جنگلوں کے اندر طاقتور کا قانون ہوتا ہے. جتنا طاقتور ہوتا ہے جنگل میں اتنے لوگ اسے جانور ڈرتے ہیں. کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. انسانی نظام کے اندر ہوتا ہی انسانی نظام تب ہے جب کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جائے. اس کو انصاف کہتے ہیں. تو آپ کی جنگ جو ہے وہ اصل میں جہاد ہے, یہ پولیٹکس نہیں ہے. آپ نے سب نے اس کو تبلیغ سمجھ کے کرنا ہے. آپ نے اللہ ہمیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجتا ہے. جو جانور ہے وہ بھی بچے کھانا پی کے بچے پروڈیوس کر کے چلا جاتا ہے. اگر انسان نہیں وہ خاص جانور جو وہاں اس کو ہم گیدڑ کیا کہتے ہیں. گیدڑ ہی بھاگتا ہے نا. تو اچھا سنو, آپ نے نا آپ نے یہ میں صرف آپ کو اس لیے آج کہا ہے رمضان کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ. عبادت ایک ہوتی ہے ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, یہ بھی. لیکن نماز میں آپ یہ سوچیں مانگتے کیا ہے اللہ سے؟ اللہ سیدھے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بخشی, نبی کا راستہ مانگتے ہیں. اور یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں انصاف, یہ نبی کا راستہ ہے. یہ اس کا راستہ تھا جس نے پہلے
उन अरबों के अंदर पहले उसने इंसाफ कायम किया, उसके बाद उसने फलाई रियासत बनाई, और उसके बाद वो अरबों जिनकी हैसियत दुनिया की उन्होंने इमामत की। और कुरान में अल्लाह कहता है कि उसके रास्ते पे इसलिए चलो तुम्हारी बेहतरी है। दुनिया के सबसे अजीम लीडर थे, कोई ऐसा लीडर ना आया ना आ सकता। तो हमें अल्लाह कहता है कि अगर उसकी जिंदगी पे चलोगे तो तुम भी उठ जाओगे। ये जो मौलाना रूमी की ये याद रखना, उसने कहा जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए क्यों जमीन पे रेंग रहे हो चूंटियों की तरह? तो पर तो तब मिलेंगे जब हम आजाद होंगे। आजाद तब होंगे जब इंसाफ आएगा। आपके साथ आपकी वजह से हमें पर लग गए, हमारे घरों में छापे पड़े हैं, लेकिन ये सारी अवाम आपके साथ, आपके परों के साथ जो आपने इनमें उजागर किए हैं, आपके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह हम अपने घरों में सारी कौम जो खड़े हैं। ये बड़ी अच्छी बात की तुमने। देखो कभी कोई आजादी प्लेट पे रख के नहीं देता, आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। इधर बैठ जाओ। सब लोग बैठे रहे, अभी इधर ही आधा घंटा तारीख